تملیک سے مراد مالک بنانا ہے، یعنی متعلقہ فرد یا جماعت کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے تاکہ مالدار کا دینا اور حقدار کا لینا ثابت ہو جائے۔ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے تملیک کے لازمی شرط ہونے کے حوالے سے فقہا کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ فقہاء اکرام کا ایک طبقہ ادائیگی زکوٰۃ کی صحت کے لیے تملیک کے شخصی کو بنیادی رکن اور شرط کا درجہ قرار دیتا ہے۔ بعض فقہاء اکرام نے بیان کیا ہے کہ خانقاہیں، مساجد، سرائے، پانی کی سبیلیں، حوض بنانے، پلوں کی مرمت کرنے، مردوں کی تکفین و تدفین جیسے نیکی کے کاموں میں زکوٰۃ کو صرف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان میں تملیک یعنی کسی کو مالک بنانا بالکل نہیں پایا جاتا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب تک آپ کسی کو اس کا حق نہیں دیتے، یعنی اس کو اس کے اوپر مکمل قبضہ نہیں دیتے، اس کو کنٹرول نہیں دیتے، کسی کو دے نہیں دیتے اور اس کی کسٹڈی میں وہ مال چلا نہیں جاتا، وہ اس چیز کا مالک نہیں بن جاتا، اس وقت تک زکوٰۃ وہ کہتے ہیں ادا نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ایک موقف تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح کسی شخص نے مال زکوٰۃ سے کھانا خریدا اور فقراء کو صبح و شام کھانا کھلایا، لیکن کھانا ان کے سپرد نہیں کیا، تو زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہ ہوئی، کیونکہ اس صورت میں تملیک نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر صاحب نصاب نے مال زکوٰۃ سے کسی زندہ فقیر کا قرض اس کے حکم کے بغیر ادا کر دیا، آج کل بڑا چل رہا تھا جی فلاں کے کاپیاں دیکھو، چیک کرو جا کر، زکوٰۃ دینی ہے تو ان کی کاپیوں میں اس کو جا کر ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دو، فقیر کا قرض اس کے حکم کے بغیر ادا کر دیا تو یہ بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جائز نہیں، اس میں تملیک نہیں، اس کو مالک نہیں بنایا گیا۔ اسی طرح کسی شخص نے مال زکوٰۃ سے غلام خرید کر آزاد کر دیا تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ تملیک نہیں پائی گئی۔ اس کے برعکس بعض فقہاء کرام کا موقف ہے کہ ادائیگی زکوٰۃ میں تملیک ضروری نہیں، کیونکہ انفرادی تملیک کا معنی و مفہوم آیت مصارف کے سیاق و سباق سے اخذ ہوتا ہے، نہ اقتضاء النص سے واضح ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس تعویل و تعبیر کی کوئی دلیل نہیں ملتی، نہ اقوال و آثار صحابہ سے اس کی تائید ملتی ہے، اور نہ ہی فقہاء کرام کی طرف سے بیان کردہ زکوٰۃ کے شرعی معنی تملیک کے تصور کو اجاگر کرتا ہے۔ لہٰذا دوسرے فقہاء کرام کہتے ہیں نہیں، آپ حکومت وقت کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں تملیک شرط نہیں ہے، آپ کسی غریب کا قرضہ بھی اتار سکتے ہیں، اسے بتائے بغیر بھی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب یہاں سے پھر ایک اور سوال اٹھے گا کہ اختلاف کی آخر وجہ کیا ہے؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ اب شرط ہونے کے بارے میں ائمہ نے مصارف زکوٰۃ جو بھی میں آپ آج سنانے لگا ہوں اس میں کلمہ لام جو ہے نا وہاں سے کچھ میں نے اخذ کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس میں 5 اور 3 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بے شک انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات محض غریبوں کے لیے ہیں، مساکین کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اور ان کی موصولی پر مقرر کیے ہوئے ان بندوں کے لیے ہیں جو اس زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، تو چونکہ وہ عامل ہیں لہذا ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جو کارکن ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈالنا مقصود ہو، اور انسانی گردنوں کو یعنی غلامی سے آزاد کرنے میں، یا آج کے دور میں اگر اس کو ہم تھوڑا سا امپلیمنٹ کریں تو جیلوں میں کوئی قید ہے اور وہاں وہ کہتے ہیں جی 10 لاکھ جمع کراؤ تو آپ کی آزادی ہے، تو اس کی طرف سے یہ پیسے ادا کرنے ہیں، اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں، یہ قرض دار میں بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا یہ حق ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہ جو آیت مصارف ہے اس میں 5 اور 3 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ للفقراء میں لام زیر لی،
اب لام ذیلی کی مقصدیت اور معنوی تحقیق و تعین پر مفسرین کرام اور اہل علم کے ہاں مسئلہ تملیغ کا اختلاف پیدا ہوا۔ اس کی مختلف تشریحات اور توضیحات پیش کی گئیں۔ عربی لغت میں لام جو لام ہے وہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، یہ تو کرنا پڑے گا۔ لام برائے اجل کے لیے، لام برائے اختصاص خاص کرنے کے لیے، لام برائے استحقاق مقدار ہونے کے لیے، لام برائے تملیک مالک بنانے کے لیے۔ تو ایک لام جو ہے لام ذیلی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ تملیک کے لیے۔ لام برائے انتفاع، یہ 5واں لام ہے جو بتا رہا ہوں، فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور ایک 6واں لام ذیلی بھی ہے، وہ ہے لام برائے تقدیر مفروضہ، یعنی تکمیل امر کے لیے جو لام استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح تاکہ تم یہ کام مکمل کرو، لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ تکمیل امر ہو جائے۔ تو یہ جو لام ذیلی ہے، یہ لام ذیلی 6 معنوں میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو عام طور پر لام یعنی لام ذیلی کا معنی کے لیے کیا جاتا ہے، لام ذیلی کے لیے، لی کے لیے۔ اس کے لیے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر و تشریح میں جا کے مسئلہ پیچیدہ نہیں ہو گیا۔ اگر ہمارے یہاں پیچیدہ ہو گیا ہے تو جو فقہا، ہم تو کسی کے جوتے اٹھانے کے بھی قابل نہیں، تو بڑے بڑے علماء ہیں، ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، تو سادہ سے لوگوں نے مسئلہ پیچیدہ کر دیا، تو علماء کی کیا کیفیت ہوگی، مسئلہ کتنا پیچیدہ ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا ادائیگی زکوٰۃ کے لیے وہ تملیغ کو شرط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک آیت مصارف میں لام کس کے لیے ہے؟ لام برائے تملیغ ہے۔ اور جو فقہا اور ائمہ تفسیر لام جو ہے وہ تملیغ کے لیے نہیں مانتے، وہ دوسرے معنی میں استحقاق، انتفاع، اختصاص کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں للفقراء، فقراء خاص ہے۔ اچھا، بعض فقہا اور مفسرین کے نزدیک پہلی لام جو للفقراء ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو سرے سے تملیغ کے لیے نہیں ہے۔ اس موقف کے حامل جو علماء ہیں، جو فقہا ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ جو جتنے بھی مصارف زکوٰۃ ہیں ان میں سے کسی کے اوپر بھی لام تملیغ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ لام تملیغ کا ہے ہی نہیں، لہٰذا انفرادی طور پر مال زکوٰۃ کا مالک بنا دینے کو، یعنی اس کو مالک بنانا، تملیغ کرنا، یہ کچھ ضروری نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی شرط نہیں ہے۔ لہذا جن لوگوں نے یہ پھر اڑایا تھا کہ مقروضوں کو قرض دے دو جا کے، یہ پھر کن لوگوں کی فالوئنگ میں ہیں؟ ان فقہا کی جو تملیغ یعنی کسی کو مالک بنانے کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ 2 قول ہیں، تو 2 قولوں میں صاف ظاہر ہے جب وہ میزان ہوتا ہے تو ان میں ایک بھاری ہونا چاہیے کہ نہیں۔ اب دیکھیں ہم غریبوں کا موقف، ہم اس کو ایک طرف پلڑے کو کرنے لگے ہیں۔ تو یہ نقطہ تو ہے، اور یہاں یہ بھی بات فقہا کی ہے کہ تملیغ کے ذاتی شرط نہیں بلکہ اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور ادائیگی کے لیے بہت سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ تصور کرنا کہ زکوٰۃ صرف انفرادی طور پر لوگوں کو دینے سے ادا ہوگی، اس سے اجتماعی مقاصد اور مسالے وہ بالکل رک جائیں گے، یہ تصور سرے سے کسی فقہی مذہب میں نہیں ہے۔ یہ تصور کر لینا کہ زکوٰۃ صرف کسی کے ہاتھ میں پیسے چلے جائیں یا وہ پکڑ لے، تملیغ ہو جائے، کوٹے کے پھاڑ لے، وہ پکڑ لے، تب جا کر وہ زکوٰۃ ادا ہوگی، اس تصور سے بہت سارے اجتماعی مقاصد کے لیے جو کام ہے وہ رک جائیں گے۔ یہ نہ تو موقف حناف کا ہے اور نہ ہی مالکیوں کا، نہ شوافے کا ہے اور نہ ہی یہ حنبلیوں کا ہے، یہ 4 ہی تو فقہ ہیں۔ تمام فقہاء کرام کا یہ ایک متفقہ اصول ہے کہ شریعت مطہرہ میں کسی قسم کی زیادتی بلا دلیل شرعی قرآنی علوم کی تخصیص اور کسی مطلق کی تقیید و تشرید کا حق کسی فرد بشر کو حاصل نہیں ہے، جب تک اس کی اصل شریعت میں موجود نہ ہو۔ چنانچہ اس قاعدے کے مطابق
لام بے شک تملیغ کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو زکوٰۃ کی شرائط میں شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس پر ہمیں دلیل چاہیے، اور شرع شریف کی دلیل قرآن کی نص کی، اقتضاء النص کی، عبارت النص کی، کسی بھی اعتبار سے دلیل چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کو للتملیغ شو کیا جا سکے۔ چنانچہ اس قاعدے کے مطابق آیت مصارف میں زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کے باب میں تملیغ کی شرط عائد کرنا اور للفقراء کے لام کو تملیغ کے لیے خاص کرنا کتاب اللہ کے مطلق حکم کو، یعنی یہ ایبسلیوٹ حکم تھا، مطلق حکم تھا، اس کو آپ نے بالکل باؤنڈ کر دیا، مقید کر دیا، جبکہ اس کو قید کرنے کی کوئی شریعت میں دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا وہ فقہا جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف بندہ ہاتھ میں پکڑے تو تب بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، وہ دراصل صحیح موقف نہیں، راجح موقف جو ہے وہ یہ ہے، دلیل ہونی چاہیے اس چیز کی۔ اب دیکھیں اس موقف کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تائید ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور ان ہی میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو فوراً خفا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ لوگ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور ان کے رسول نے عطا فرمایا تھا، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول مزید عطا فرمائے گا، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں، اور رسول اسی کا واسطہ اور وسیلہ ہے، اور اس کا دینا بھی دراصل اللہ ہی کا دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتے کہ جو رسول نے دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے تو پھر طعنہ زنی نہ کرتے، تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اب چونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، منافقین لوگ تھے ہی ایسے، اور بات بات پہ اعتراض کرنا، بات بات پہ گلہ کرنا، بات بات پہ شکوہ کرنا، بات بات پہ شکایت کرنا، بات بات پہ بھڑک جانا، بات بات پہ اٹھ کے چلے جانا، بات بات پہ جب بات ہو رہی ہو تو درمیان سے بھاگ جانا، یہ سارے جو وتیرے ہوتے ہیں یہ عام طور پر منافقین کے ہوتے ہیں۔ اب جو منافقین تھے، قرآن نے کیا کہا، جب ان کو دے دیتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جاتے تھے، جب نہیں دیتے تھے تو ناراض ہو جاتے تھے، اور ناراض ہو کے پھر فتوی بازی پہ اتر آتے تھے، ناراض ہو کے پھر الزام بازی پہ اتر آتے تھے، ناراض ہو کے کہتے تھے تو آپ نے عدل نہیں کیا، ناراض ہو کے کہتے تھے انصاف نہیں ہوا، اور نتیجہ تن ان کے اوپر جو سٹیمپ لگ گئی، جو مہر لگ گئی، وہ کس چیز کی لگ گئی کہ یہ کون سے لوگ ہیں، یہ منافقین لوگ ہیں۔ تو اپنے ذاتی نقصان کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے۔ اگر ان کی خواہش کے مطابق صدقات میں سے دے دیا جاتا تو خوب تعریفیں کرتے، پھر تعریفوں کے پل باندھتے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو الزام تراشی کرتے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانبداری کا مظاہرہ کیا ہے، جانبداری کا ثبوت دیا ہے۔ ان منافقین کے نفاق، ان کے طمع، ان کی حرص کو واشگاف الفاظ میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا، اور انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم زکوٰۃ و خیرات کے مستحق نہیں ہو، بلکہ اس کے اصل حقدار کون ہیں؟ وہ تو فقراء اور مساکین ہیں۔ چنانچہ آیت کے سیاق و سباق بھی اسی بات کا متقاضی ہے کہ یہ لام تملیغ کے لیے نہیں بلکہ اختصاص، مخصوص کرنے کے لیے۔ مطلب یہ نکلا کہ یہ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ 8 قسم کی کیٹیگری کے لیے مخصوص ہے، یہ سیاق و سباق سے مفہوم نکلتا ہے۔ یہاں مال کو کسی کی ملک میں دینے کی کوئی صراحت نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مستحقین زکوٰۃ و خیرات کی اصناف کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود تھا کہ تم جو منافق کرتے ہو، یہ تم تو ہو ہی ایک بالکل ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ، یہ تو زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کے لیے ہے، ان کے لیے خاص ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا اعتراض کرنا ایسے فضول ہی ہے۔ تو جب سیاق و سباق سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ منافقین کے اس اعتراض کے جواب میں آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے
کہ یہ جو ہمارا موقف ہے اس کو ترجیح مل جاتی ہے اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے کہ سیاق و سباق میں چونکہ ان کا ذکر ہے جو اعتراض کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گلہ کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں یہ مال دیا، تو فرمایا یہ مال خاص ہے، مخصوص ہے کتنی قسم کے لوگوں کے لیے؟ 8 قسم کے لوگوں کے لیے، لہذا وہ 8 قسم کے لوگ مصارف زکوٰۃ کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ مصارف زکوٰۃ۔ آج کی گفتگو یہاں پر ہی ختم کر